توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له لا ند له لا مثل له لا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ معزز سامعین السلام علیکم۔ السلام کے بعد میں اپنے رب سے نہایت التجا سے پناہ چاہتا ہوں، مدد چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو یا وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو۔ معزز سامعین، آپ اتنا سفر کر کے آتے ہیں لیکن آپ کی طبیعت میں کچھ تقریر سن کر انقلاب نہ آئے، کوئی نئی بات لے کر نہ جائیں یا سنیں اس پر عمل نہ کریں تو پھر نہایت افسوس کی بات ہے۔ پہلے میں کئی بار کر چکا ہوں کہ حرف اللہ نہیں، حرف ہے اللہ ہے۔ اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب کہیں گے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا معنی رسول نہیں ہے۔ اسی طرح اذانیں بھی دی جا رہی ہیں ٹی وی والے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پاکستان میں اذان ہی ہماری صحیح نہ ہو تو ہماری نماز کیا ہوگی؟ انعامتا کو انعام تو پڑھو کفر ہے، جب ہم ہے کو کھا جائیں گے تو معنی تو بہت تبدیل ہو جائے گا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نامراد ان سکول والوں نے کہا ہے نا طہارت نصف ایمان، اس کا معنی ہی بدل چھوڑا کہ لوگ پاک ہی نہ ہوں، انہوں نے کہہ دیا صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارا بھی ادھر اب بہت سے دوست ایسے جاتے ہیں جو جوتیاں والی جگہ ہے وہ لیٹرین والی جگہ ہے، پیروں ننگے اتر کر پھر اوپر پیر رکھ دیتے ہیں، پھر وضو کر کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ وہ پاکی بابا نصف ایمان ہے، پاکی وہ تو لیٹرین والی جگہ ہے، اس پر پیر ننگا رکھنا، پھر وضو والی جگہ پر رکھنا، پھر مسجد میں رکھنا، مسجد ہی پلیت، وہ جگہ بھی پلیت ہو گئی کیونکہ جتیاں والی جگہ عام ہے، وہاں تو لیٹرین کے پیشاب کی جتیاں بھی آ رہی ہیں، وہ تو پلیت جگہ ہے۔ تو یہ مہربانی کریں دل سے سن لے، بات سن کر ایسے نہیں دل میں رکھنی چاہیے۔ صفائی ہے تو من کی ہے، شاید بزرگ آگے ہی دیکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے سور آئیں گے جو حدیث کا معنی ہی بدل جائیں گے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو بلے شاہ بول پڑے اس پر۔ وہ فرماتے ہیں تن صفا ہر کوئی کردہ، یہ مدارس تے بھی لکھیا کرے، دیوبند مدارس گیا اتھا بھی صفائی ہے اس میں نصف ایمان، یاد پتہ نہیں
ایک میں صحابی پگڑی والے نے مسجد گیا اتھا لکھے اگڑے مسجد مدرسہ نہیں مسجد لکھے اگڑے مار نہیں پیار. پتہ نہیں کہ ایسی یہودیت ہم میں آئی ہے کہ مومن ہوتا تو ہے مقناطیس، ہم مقناطیس نہیں رہے. معلوم ہوا ہم میں ایمان نہیں رہا کہ مومن کھینچتا ہے کھینچتا نہیں. تو فرماتے ہیں من صفا ہر کوئی کر، صفائیت من دیے غور نال سننا، من صفا ہر کوئی کردہ، یہودی مجوسی ہر کوئی دھاندے سویرے من تن صفا ہر کوئی کردہ، من صاف کریں دا کوئی. فرماتے تن دے ہر کوئی صاف کر رہے دے، من جے رہے کوئی صاف کریں دے. بلے شاہ جرے من صاف کریں دے جنت ویسن سوئی. انہوں نے نامرادوں نے حدیث کا طہارت مانا پا کیا، انہوں نے مانا ہی بدل دیا، اور دینی مدارس والے بھی وہ بھی وہاں چلے گئے، کیونکہ مقناطیس تو ہیں ہم ہی نہیں. تو میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس کا تو میں بعد میں بیان کروں گا. تھوڑا سا میں عنوان میں ضروری بات جو سمجھتا ہوں، جو ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں. حسن بصری ایک بات کئی بار کرتے تھے، پوچھا آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں؟ فرمایا آپ بار بار کرنے سے دماغ میں آتی ہے، پھر بہت بار کرنے سے دل میں آتی ہے، اور جب تک دل میں نہ اترے حکمت نہیں بنتی. اگر بہت بار نہ کیا جائے تو بات دل میں نہیں اترتی. اس لیے توحید جو بیان کرو تو بریلوی توحید بیان کرتا ہی نہیں. وہ تو توحید بیان کرنے کو پتہ نہیں رسالت کی توہین سمجھتا ہے، اور رسالت کا مقام بیان کرو تو دیوبند شرک سمجھتے ہیں. ہم توحید کو اپنے مقام پر مانتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور رسالت کو اپنے مقام کے مطابق مانتے ہیں. توحید صوفیاء کرام کا مسلک ہے، انبیاء رسول سب توحید جتلانے آئے. لیکن آپ کہیں گے کہ توحید تو صرف دیوبند ہے ہماری، ان کی تو توحید ہے ہی نہیں، انہیں تو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے. توحید ہے تو اولیاء کرام اہل سنت کی ہے، کسی بریلوی کا کسی دیوبند کا اس کے واسطہ نہیں. یہ صوفیاء کرام کا مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. ضمناً طور ایک بہت بڑا عالم ہے بریلوی کا، وہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ بھی لا شریک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا شریک، اللہ بھی بے مثل بے مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثل بے مثال. جس طرح تو میں نے اسے کہا تو نے تو شرک کیا ہے. وہ کہتا ہے دیوبندی ہے. میں نے کہا تو مجھے دیوبندی نہ سمجھ، تو میرے سوال کا جواب دے. تو نے کہا جس طرح اللہ لا شریک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا شریک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بھئی کون ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ رسول ہیں آپ. وما محمد الا رسول. شان رسالت میں ہے. رسالت کو تو ہم قائل نہیں، ہم ذات کے محبت، کیونکہ رسالت احکام سے تعبیر ہے، وہاں سے تو ہم بھاگتے ہیں نا. میلاد ہی ہم مناتے ہیں، ذات کا رسالت کا نہیں مناتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے تم پر احسان کیا جو اپنا رسول دیا. احسان رسالت کا ہے، اور رسالت احکام سے تعبیر ہے. اگر ہم رسالت کا میلاد مناتے ہیں تو حکم ماننا پڑتا ہے. تو میں نے کہا، اس نے کہا ہاں. میں نے کہا حضرت موسیٰ، ہاں ایسے کئی جھٹک کے. میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر خاموش ہو گیا. میں نے کہا وہ رسول نہیں ہے. نہیں مانے گا. لا نفرق بین احد من رسول، 313 رسول ہیں، ہم امتی تو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن رسول سب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ سب رسول سچے تھے. ایک رسول کا نہ مانیں گے تو ہمیں بے ایمان ہو جائیں گے.
سب انبیاء رسولوں کتب سب سے ہمارا ایمان ہے۔ اس نے کہا ہاں ایسے کرنے ہو، میں کہ شان میں کم ہے، رسول تو ہیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، توجہ سے سننا، شان میں کم ہے، رسول تو ہیں، کسی کو اعتراض ہے جو رسول نہیں مانتے، آپ شان میں بلند ہیں، وہ بھی رسول ہے، شان میں کم ہے آپ سے، رسول ہیں۔ اب میں نے کہا تیرا جو تو نے موازنہ کیا، اب تو دعوے میں اس طرح سچا ہوگا، اب تو مجھے ایک معبود دکھا دے جو شان میں کم ہو معبود۔ توحید ہے، کھل کر کہہ دو، ہے کوئی رب الہ جو شان میں کم ہو تو ہو؟ کوئی الہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بے مثل بے مثال ہے، اللہ کی موازنہ کر کے جب بھی رسول کی تعریف کرو گے بھٹک جائے گا، شرک میں چلا جائے گا۔ اللہ تو بے مثل بے مثال ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، باقی سب مخلوق ہیں۔ اور رسالت کا اگر بیان کرو، رسول جی کچھ نہیں دیتے، میں کہتا ہوں رسول کے سوا کچھ ملتا نہیں بندے کو ایمان سے۔ خیر یہ اپنی اپنی جگہ مسئلہ ہے۔ تو تمہید کے بعد خوف اور امید، خوف اور امید یہ سالک کے دو راستے ہیں جو اسے کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرض کوئی عمل جو ہے اس کی جزا کا ہم یقین نہیں رکھ سکتے، یہ ہمارا مسلک ہے، ہم امید کر سکتے ہیں اللہ سے، یقین کر لینا۔ جس طرح واقعات سے استدلال دین کا لے جانا، ہمارا دین جو ہے احکام کا مجموعہ ہے، واقعات کا نہیں ہے کہ واقعات سے ہم استدلال لے لیں۔ خوف سالک کو اللہ کا خوف منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اس کی رحمت کی امید پر نیکیاں کرتا ہے اور اس کے خوف سے گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ سالک کے دو ایسے راستے ہیں جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، امید اور خوف۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ایک قدم میرا باہر ہوگا بہشت میں، ایک قدم بہشت میں ہوگا، ایک قدم باہر ہوگا، پھر بھی اسے مجھے بے نیازی کا ڈر ہوگا کہ مجھے باہر اٹھا کر نہ پھینک دے۔ صدیق اکبر، اور وہ کون ہے صدیق اکبر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے تھے، ان کی ران مبارک میری ران مبارک پر تھی، تو شیخین آ گئے۔ شیخین کہتے ہیں حضرت امیر عمر صاحب کو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، دو شیخین آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے حضرت علی سے حدیث مروی ہے، آپ نے سر مبارک نیچے کر دیا، فرمایا اے علی میں ایک بات کرتا ہوں، میرے اس جہان سے گزر جانے کے بعد شیخین کو بتانا، پہلے نہیں بتانا، یہ وہ دو شخص ہیں جو انبیاء اور رسولوں کے سوا اگلے پچھلوں کے سب کے سردار ہیں۔ اسامہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین شخص، آپ جوش میں فرمایا اسامہ رک جا، مجھے ان پر ترجیح نہ دے جن کا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگلے پچھلے انبیاء اور رسولوں کے بعد میرے امیر عمر اور صدیق کی شان ہے۔ فرمایا میری محبت اور شیخین کا بغض یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ان کے خوف کا یہ عالم ہے۔
تو امید اور خوف، امید پر ہم نے نیکیاں کرنے ہیں اور خوف سے ہم نے گناہ سے بچنا ہے. یہ دو جب آ جائیں تو بندے کو منزل مقصود تک، سالک کو بھی یہی لے جاتی ہیں. امید اور خوف. اب دیوبند شور مچا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پاک پشتو نے اٹھایا اور پاک رحمو نے اٹھایا. یعنی آپ کی حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا نان کا خاندان بھی سارا مسلمان ہے اور داد کا خاندان بھی سارا مسلمان ہے، لیکن ان کو پیڑ ہے اس بات کی. وہ آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتے ہیں کہ انہیں آپ نے باپ کہا ہے، دعا مانگی ہے اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. جب آپ چیخے سے بچے نا تو آزر نے کہا میری وجہ سے بچ گیا. وہاں سے ایک شعلہ آگ کا اٹھا جو اسے آ کر راکھ کر دیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں آپ نے دعا تو مانگی، یا الہ العالمین میرے ابی کو بخش دے. تو وہ باپ تھے. اب ہم نے انہیں کوئی جواب دینا ہے نا شافی. قرآن سے انہوں نے ثابت کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور قرآن کا تضاد ہوتا ہے اور حدیث اور قرآن میں تضاد ہے نہیں. غور سے سننا. یہ ہر تقریر میں ان کا عقیدہ ہے جو آزر تھا، جو وہ حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں کوئی کفر آ جائے، نسل میں کوئی کفر آ جائے. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. مجھے دیوبند کہنے لگا ابھی، میں نے کہا ابھی تو حقیقی باپ کے سوا اور کو بھی کہہ سکتے ہیں. باپ حقیقی باپ کے سوا اور کو بھی کہہ سکتے ہیں. توجہ سے سننا. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا نام ہے ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ہے نام بھائی. وہ بلیوں کے حقیقی باپ ہیں. اور کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حقیقی باپ کو باپ ہی کہہ، باپ حقیقی باپ کے سوا اور کو نہیں کہہ سکتے تو پھر ان کو وہ بلیوں کے باپ تھے. ارے صحابی بلیوں کے باپ تھے. ان کے عقیدے کے مطابق تو ماننا پڑے گا. حضرت علی مٹی پر بیٹھے تھے تو آپ نے ابا تراب کہہ دیا، ابو تراب، مٹی کے باپ. ایسی بہت سی ملتی ہیں باتیں. چاچے کو کہہ سکتا ہے، آپ کے بڑے کو، استاد کو باپ کہہ سکتا ہے، سسر کو باپ کہہ سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی باپ کو کے لیے آپ نے جو دعا مانگی وہ رد نہیں ہوئی. غور سے سننا. حقیقی باپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ رب، جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ آپ کی دعا تو ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہ دعا رد نہیں ہوئی. ارے حقیقی باپ کو والد کہہ سکتے ہیں. والد کسی مجازی باپ کو باپ تو کہہ سکتے ہو، والد نہیں کہہ سکتے. یہ تولد سے ہے. تو اب حضرت ابراہیم نے جب حقیقی باپ ماں باپ کے لیے دعا مانگی وہاں والدین کا حرف استعمال کیا، یا الہ العالمین میرے والدین کو بخش دو. اور آج بھی ہم ان کی سنتیں پڑھ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اور وہ دعا رد نہیں ہوئی. معلوم ہوا مجازی باپ کسی کو باپ کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقی باپ کو والد کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں. حقیقی باپ کے سوا والد کسی کو نہیں کہہ سکتے. وہ تولد سے ہے. بات سمجھ آ گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ جو حقیقی والدین باپ کے لیے مانگی.
وہاں والے دیا کا حرف استعمال کیا. سمجھ آئی نہیں آئی؟ حدیث اور قرآن میں مخالفت نہیں ہے. تو اب وہی آپ کی حدیث جیسے ہے سبحان اللہ کہ مجھے پاک پشتو نے چاہیا اٹھایا، پاک رحمو نے اٹھایا. یہ آپ دماغ میں رکھ لیں اور انشاءاللہ کوئی دیوبند آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا. اب استدلال جو آج کل ہے، ہمارا دین احکام کا مذہب ہے، مجموعہ ہے، استدلال کا نہیں ہے کہ واقعات سے استدلال لے کر ہم دین ہی بنا لیں. پھر تو ہمارا دین ہی نہیں رہتا. جس طرح 100 قتل کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں، یہ واقعہ ہے. اس سے ہم استدلال یہ نہیں لے سکتے کہ 100 قتل والا بخشا جائے گا. ہماری شریعت کا حکم ہے، کسی نے ایک قتل ناجائز کیا، اللہ نے فرمایا اسے مومن کو جہنم رسید کروں گا. کوئی معافی نہیں ہے قتل کی. دوسرا ابو لہب والا استدلال لے لیتے ہیں. عام ملا یہ دین احکام کا مجموعہ ہے جو ہمارے واقعات کا مجموعہ ہے. ارے وہ کرم خاص تھا، وہ واقعہ ہے، اس سے ہم یہ استدلال نہیں لے سکتے کہ جو بھی میلاد منائے سب بہشتی ہو جائیں گے. وہ ان کے لیے تھا، وہ خاص حکم تھا. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی روزہ ٹوٹ گیا، یا رسول اللہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا، قرآن کا حکم ہے. آپ نے فرمایا 60 روزہ رکھ لے. یا رسول اللہ میں تو 60 روزہ نہیں رکھ سکتا. 60 مسکین کو کھانا کھلا دے. یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں. کھجور آ گئی لنگر میں تو آپ نے فرمایا جا یہ بانٹ دے. یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں. آپ نے فرمایا جا یہ کھا لے اور تیرا کفارہ ہو گیا. یہ واقعات ہے، اس سے ہم یہ استدلال نہیں لے سکتے کہ کھجور بانٹ دو. یاد رکھو جو لوگ بے دین واقعات بیان کر کے دین کا استدلال لیتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، سارے دین کی نفی کرتے ہیں. دین ہمارا احکام کا مجموعہ ہے. اسی طرح ابو لہب کا واقعہ بیان کر دیا. ولی کسی کا واقعہ بیان کر کے استدلال لے لو تو ہمارا دین بچتا ہی نہیں. اب ولی کامل یہ سورت بقرہ اس کے حوالے میں ہے. اس کی چھوٹی سی بچڑی تھی، اس نے جنگل میں چھوڑ دی. یا الہ العالمین یہ میرے بیٹے کو کافی ہو، میں تیری امان دیتا ہوں. تو بڑھتی بڑھتی بڑھ گئی، کوئی اسے پکڑتا وہ ہوا ہو جاتی، پکڑی کسی سے نہ جاتی تھی. اللہ کی امان جو دے کر گیا اللہ والا، اور چھوٹی سی بچڑی اور کچھ نہیں چھوڑا، اللہ کے بھروسے پر وہی چھوٹی بچڑی چھوڑ گیا. تو اللہ نے کیسا رنگ لگایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اسے کافی ہو گیا. ہمارا بھروسہ نہیں، اللہ پر ہمارا توکل نہیں رہا. توکل، ارے مومن کی توکل جو ہے ایسی رسی مضبوط ہے کہ جب یہ چھوٹ جائے تو انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. بڑی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چاچا زاد بھائی نے اپنے اسے قتل کر دیا، چاچا زاد بھائی کو. اب ایک بستی تھی ساتھ، ادھر گھیر دیا اور ان پر دعویٰ کیس کر دیا قصاص کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. لوگ پریشان ہو گئے، امیر لوگ تھے. پریشانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی اے نبی اللہ رسول اللہ دعا مانگو اللہ سے کہ یہ مشکل حل ہو جائے. اللہ نے فرمایا جو کہتے ہیں نا کہ مردہ فائدہ نہیں دیتا، نعوذ باللہ ہم بیا رسولوں کو کہتے ہیں.
اب اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، اس کا چوڑا جو ہے وہ لگاؤ، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ بات عجیب تھی۔ اب وہ پریشان ہو گئے کیسی گاؤ، تو ایسی اس کی شکلیں صورتیں بتاتا رہا اللہ تعالی، آخر واضح طور بتائی۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تیرے باپ نے بچڑی چھوڑی تھی اللہ کے نام پر، جا وہ لے آ، جنگل میں فلاں جگہ ہوگی، اور تو اس سے پکڑی نہیں جائے گی، اس کو اللہ کا واسطہ دینا تو وہ ٹھہر جائے گی۔ تو گیا بچے نے، وہ بھاگنے لگی، اس نے اللہ کا نام واسطہ دیا، وہ ٹھہر گئی، پکڑ کر گھر لے آیا۔ ماں نے کہا جا اسے بازار بیچا، 3 درہم میں بیچنا، اور شرط یہ لگانا کہ میں ماں سے پوچھ کر دوں گا۔ اب برتا بندہ آ گیا، اس نے 7 درہم قیمت لگا دی اور کہا کہ ماں سے مت پوچھ۔ اس نے کہا نہیں، تو 7 کیا جتنا دے، ماں کے پوچھے بغیر نہیں دوں گا۔ واپس لے آیا، حالانکہ ماں نے کہا 3 درہم میں بیچ دینا، تو اس نے 7 درہم کہہ دے۔ دوسرے دن تیسرے دن ایسے وہ گھر لے آیا، تو ماں نے کہا وہ ہے فرشتہ، اس سے پوچھ کے ہم گائے بیچیں یا نہ بیچیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ گیا، اس نے ویسے آ گیا فرشتہ وہی، تو اس نے کہا گائے مت بیچو، بنی اسرائیل یہ گائے لینے آئیں گے، اور تم انہیں کہنا کہ یہ چمڑا جتنا ہے اس کا، جتنا اس میں سونا آئے گا اتنا ہم لیں گے، اس شرط پر بیچنا۔ وہ مجبور ہیں، لیں گے۔ اب وہ تلاش کرتے 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 جیسی صورت اللہ نے بتائی وہ وہی گائے تھی۔ انہوں نے کہا گائے لو، ہم تو نہیں بیچتے۔ انہوں نے کہا قیمت مانگو۔ انہوں نے کہا ہم یہ چمڑا ہے نا، چمڑا، یہ جتنا سونا اس میں آئے گا ہم بھر لیں گے۔ تو انہوں نے شرط منظور کر لی، اس شرط پر اگر مردہ زندہ ہو گیا تو ہم دیں گے، اگر مردہ زندہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر گائے ذبح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر زندہ نہ ہو تو تم نے نہیں دینا۔ اب وہ اس گائے کا چوڑا کاٹا اور اس کو مارا، وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے بتایا، اس شخص جو دعویٰ کر رکھا تھا نا، اس نے کہا اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ولی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، یہ تو افضل ہیں، نہیں ہیں افضل، وہ اس کے ساتھ خاص تھا۔ ہم اس کا استدلال یہ نہیں لے سکتے کہ کسی ولی کی گائے کو پکڑ لو اور ذبح کر کے چوڑا لگاؤ وہ زندہ ہو جائے گا۔ حالانکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ولی ہے وہ دوسرے ولیوں کی مثال نہیں دے سکتے ہم۔ تو بات اتنا کافی ہے کہ دلائل جو ہمارا مذہب جو ہے وہ احکام کا مجموعہ ہے، نہ کہ واقعات سے ہم دلیل لے کر دین کو، جو ایسا کرتے ہیں وہ قوم کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ بہت سوچنے کی بات ہے۔ آج کل دیکھا نا، کہتے ابو لہب کو ایک دن مل گیا شیرہ تو ہم اب تو بخشے جائیں گے، جس طرح وہ یہ دری پاک نکال رکھی ہے۔ کوئی حضرت پاک پتن شریف والے کا کوئی ملفوظ میں فرمان نہیں ہے کہ دری جو جائے گا بہشتی ہو جائے گا۔ میں کہ چشتی شریف میری تقریر تھی، تو خواجہ نور محمد صاحب ماہروی جو موجودہ ہیں، وہ تو سبحان اللہ کیا ہستی تھے۔ ہمارے جگہ کے ساتھ ہے ایک نور محمد، وہ بھی ولی ہے۔ اس کی خاک جو ہے نا، اگر پھوڑے والا کھا لے تو پھوڑا ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن اب تو برائیاں ہم نے کئی ایسے تجربے کیے. جال والا پیر کہتے ہیں خواجہ نور محمد صاحب ماہروی اور وہ نور محمد دونوں ہندوستان پڑھنے گئے تو وہ نور محمد دیوبندوں کے مدرسے میں پڑھا اور خواجہ نور محمد صاحب اپنے مرشد کے پاس پڑھے. دونوں واپس آ گئے. یہ ایسی باتیں کرنے لگا, اس کی ماں پریشان ہو گئی. اس نے کہا تو کیا بن کر آ گیا؟ دیوبند کے مدرسے میں گیا. تو اس نے ماں کی کوئی نہیں مانی. آپ خواجہ نور محمد صاحب ماہروی کے پاس آئی, ان کی ماں رونے لگ گئی کہ حضرت آپ تو سبحان اللہ کیا بن کر آئے ہیں, اور میرا بیٹا تو برباد ہو کر آیا ہے. وہ تو دیوبند اور وہابی ہو گیا ہے, باتیں غلط کرتا ہے. ہاتھ باندھ کر ٹھہری کہ میرے بچے کی قسمت ہی بدل دو. تو آپ نے فرمایا اسے میرے نام کہنا کہ آ جائے. تو گئی. اس نے کہا تجھے خواجہ نور محمد صاحب بلا رہے ہیں. کہتا ہے میں اس کے پاس نہیں جاتا. لیکن آپ نے نگاہ کر رکھی تھی نا, کانپنے لگ گیا. کہتا ہے اچھا جاتا ہوں جاتا ہوں. آ گیا آپ کے پاس. آپ نے فرمایا تو حج پر جا. کہتا ہے میں حج پر نہیں جاتا. پھر کہتا ہے حضرت میں جاتا ہوں. وہ آپ توجہ جو فرماتے تھے نا, دل ہی پھر جاتا تھا آپ کا اس کا. میں جاتا ہوں. اچھا روضہ اقدس پر بھی جانا. نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا, آپ کا کہنا. پھر آپ نے فرمایا نہیں جائے گا. کہتا ہے حضرت جاؤں گا جاؤں گا. چلا گیا حج پر, سو رہا ہے. ارے قسمت جاگ گئی. پیچھے سبحان اللہ کامل کی نظر تھی. ہمارے چشتیہ سلسلے ماہر شریف کہتے ہیں, قبلہ عالم آپ کو کہتے ہیں. تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ صحابہ کھڑے ہیں اور دربار رسالت کا منبر لگا ہوا ہے. آپ جلوہ افروز ہیں, دیکھ رہا ہے قسمت. اب حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں, آپ کا گستاخ آیا ہوا ہے, میں اس کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا اسے قتل نہیں کرنا. 4 دن ہو گئے ہیں روزانہ نور محمد میرے پاس آتا ہے اس کے لیے. تو قسمت بدل گئی. وہی ولی کامل بنا. یہ ہمارے گھر کے تقریباً قریب اس کی مزار ہے. جال والا پیر کہتے ہیں بہت بڑا مشہور ولی بن گیا. آپ نے اس کا بیڑا ہی تار دیا. تو ان کا جو سجادہ نشین ہے میری تقریر تھی, تو ان کی صدارت تھی. اب اگلے جو تھے نا انہوں نے ایسا کیا کہ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی. میں نیچے بیٹھنے لگ گیا. وہ کہتے ہیں نہیں اوپر بیٹھو. میں کہتا ہوں آپ, میں پیر پر ہاتھ رکھ کر ملا کسی کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں نہیں اوپر بیٹھے, میں نے آپ کی باتیں کسی سے سنی ہیں تو مجھے شوق تھا, میں وہاں لاہور ملنے آتا, تو آپ تو مجھے یہاں مل گئے. پھر الامر فوق الادب, امر جو ہے وہ ادب سے, حکم جو ہے وہ ادب سے اہمیت رکھتا ہے. آپ جا رہے ہیں نا, اگر کوئی بڑا کہہ دے یار آگے چلو تو آپ چل پڑیں گے, گناہ نہیں ہوگا. الامر فوق الادب. میں اس وجہ سے بیٹھ گیا. وہ میری تقریر سننے لگ گئے. سنتے سنتے وہ بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے تو ٹھیک کہا ہے,
لیکن میں تو دیوس ہوں، میری لڑکی تو اسلام آباد 16 پڑھتی ہے. یہی الفاظ ہیں ان کے. ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں. یہ فقر اور علم ورثے میں نہیں ہے، علم پڑھنے سے آتا ہے. سبحان اللہ. اور علم جو ہے، علم کے بغیر عمل بیکار، عمل کے بغیر علم بیکار، اور علم کے بغیر عمل جو ہے وہ بربادی ہے. فرض جو ہے علم، فرض جو ہے. اس لیے میرے حضرت صاحب کے بھتیجے کا بیٹا، میں رات کا وہاں بیٹھا تھا تو پڑھے نہیں. وہ ایک صاحبزادہ اور وہ دونوں واقعات بیان کر رہے تھے، میں سویا پڑا ہوں. اب وہ جو حضرت صاحب کے بھتیجے کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے جی میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ نہ سنا دوں. سمجھے نہیں بات؟ نہیں سمجھے. انہا کہتے ہیں مؤنث کے لیے، انہو کہتے ہیں مذکر کے لیے. پڑھے جو نہیں اتنا بڑی ہستی کے کہ میرا حضرت صاحب 50 سال چٹائی پر بیٹھ کر دورہ حدیث پڑھا گئے ہیں، پورا علم پڑھا گئے ہیں. شیخ الجامی صاحب پیر میہر علی شاہ صاحب گولڈ شریف والے مدرسے میں پڑھاتے تھے. پیر میہر علی شاہ صاحب میرے حضرت صاحب پڑھتے تھے بہاولپور. تو وہاں سے وہ تشریف لائے، 70 لڑکے میں سے میرے حضرت صاحب کو اٹھا کر، بچے تھے آپ، ساتھ لے گئے. اس شیخ الجامی کا بیٹا کہہ رہا ہے بہاولپور کا بہت بڑا پرانا عالم تھا. میرے ساتھ وہ جا رہا ہے گھوڑی پر اور میں پیدل چل رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں میرے حضرت صاحب کے نام کہ شیخ الجامی میرے بابا کہتے تھے کہ شاہ صاحب جو ہیں، میری بات یاد رکھنا، یہ علم کے سمندر ہیں. 50 سال حضرت صاحب. اب ان کی اولاد کو یہ پتہ نہیں، پڑھے جو نہیں ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر نہیں ہے. اب حضرت صاحب پریشان بیٹھے تھے، بھئی میں اتنا بڑی گدی کا مالک، اور تقریر ایسی تھی کہ ان کا جو تھا سارا ظاہری طور صفایا ہو رہا تھا. تو میں نے پھر تقریر میں کہا کہ پانی جو زمین کو سیر کرتا ہے، وہ پانی فخر نہ کرے کہ میں سیر کر رہا ہوں. ارے پانی جو ہے وہ تو زمین سے نکل رہا ہے نا، تو زمین اپنے آپ کو سیراب کر رہی ہے. میں نے کہا حضرت یہ آپ کی باتیں ہیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں، میں کیا فخر کروں، آپ کے گھر کی باتیں ہیں. پھر ان کی حوصلہ افزائی ہوئی. آپ نے بڑوں کے نقش و قدم کو چھوڑ دیا. اب جو بڑی گدی کا مالک ہے، وہ ہیں سارے نا مالک اپنی، جو اس کے 2 بیٹے، ایک شراب پیتا تھا. کتنا بڑی گدی ہے، شراب پیتا تھا. تو شراب پیتا ایسے پستول مارتے مارتے ایسے سر پر مار دیا، ختم. دوسرا شراب پیتا تھا. کیا اولاد کو علم نہیں پڑھایا؟ انہوں نے کہا یہ فقر جو ہے ورثے میں ہے. حاتم اسم رحمت اللہ علیہ جب مدینے میں جاتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں جی ہم تو بریلوی ہیں، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں. فرماتے ہیں یہ فرعون کا شہر ہے. مدینے شریف کے نام کہہ رہے ہیں، آج کہیں تو پکڑ لیں گے. حاتم اسم سبحان اللہ وہ ہستی تھے. اسم ڈورے کو کہتے ہیں. عورت آئی نا، اس کی گیس خارج ہوئی تو آپ نے فرمایا میں تو ڈورا ہوں، زور سے بات کر. اور زور کی، اس سے زور سے کر، اس سے زور دے. عورت کو سکون ہو گیا کہ اس نے مجھے نہیں سنا، اور وہ ساری مدت ڈورے بند کر رہے کہ وہ عورت شرمسار نہ ہو.
اتنا شرم و حیا کے پیکر وہ کہتے ہیں جی یہ فرعون کا شہر ہے. لوگوں نے پکڑ لیا, قاضی کے پاس لے گئے کہ مدینہ شریف کو فرعون کا شہر کہتا ہے. قاضی نے کہا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا قاضی صاحب یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکانات بنائے تھے پکے ایسی بلڈنگیں؟ کہ نہیں. صحابہ نے؟ نہیں. فرمایا یہ تو فرعون نے بنائے تھے, تم نے تو اس شہر کو فرعون کا بنا دیا ہے. معلوم ہوا حال اعمال بدلنے سے احوال بھی بدل جاتے ہیں. نسبت دیکھو مدینہ شریف, لیکن جس پہ حالات جو بدلے انہوں نے ایسا الفاظ ہی کہہ دیا. تو حالات یہ مسئلہ, ایک تو میں امید اور خوف, دوسرا میں نے کہا وہ دلیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, تیسری میں نے یہ بات کی کہ ہمارا مذہب جو ہے یہ کبھی نہ سننا کہ واقعات کو بیان کر کے دین کا استدلال کر رہے ہیں وہ سمجھا جھوٹا ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ احکام کا مجموعہ ہے. نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم. محبوب اعلان فرما دے کہ میں غفور الرحیم ہوں. یہ اعلان تو ہر کوئی کرتا ہے نا, کامل اعلان نہیں کرتا. آگے پھر فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. محبوب یہ بھی اعلان کر دے کہ دردناک عذاب دینے والا بھی میں ہوں. خوف کو ہم نے دل میں جگہ نہیں دی, خوف کو ہم نے دل میں جگہ نہیں دی. بد مذاہب کے پیچھے چلے گئے. اب بد مذاہب کا انسداد بھی ضروری ہے, اور معاشرہ جن کے ہاتھ ہے ان کے خلاف بھی ہم نے بولنا ہے. ہمارا بریلوی جو ہے دیکھ شیعہ کی طرف جا رہا ہے بہت, اور شیعہ ایمان سے پہلے بھی میں کہتے ہوں امام حسن کا نام نہیں لیتے. اور امام حسن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا یہ میرے تمام نوجوانوں کا سردار ہے اور یہ میرا بیٹا 2 مسلمانی کی فوجوں میں صلح کرائے گا. آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان چوستے تھے, زبان مبارک چوستے تھے محبت سے. ایک دن آپ کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی, آپ نے امام حسن کی زبان جو چوسی تو آپ کی پیاس بجھ گئی. آپ کہہ لیں کہ لعاب مبارک میں وہ برکت تھی جو کنویں میں لعاب مبارک آپ نے ڈالی, کنواں میٹھا ہو گیا. بچے کو لعاب دی وہ دودھ چھٹ گیا. یہ برکت تھی, محبت یہ تھی کہ آپ کی زبان مبارک چوستے تھے حق کے پیکر. اب امام حسن کو یہ کیوں نام نہیں لیتے شیعہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا پڑتا ہے. اور لکھتے ہیں ہمارے بزرگ صحابہ کے ماننے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ ہیں. اس مسلک سے بچو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میرے دوست ہیں. اللہ نے مجھے پسند کیا, اللہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے پسند کیا, اور یہ میرے رشتہ دار ہیں. فرمایا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے. فرمایا ان سے مر جائیں جنازہ نہیں پڑھنا, ان سے تعلق نہیں رکھنا, سلام کھانا پینا سب دور کرنا ہے.
اور بریلوی دیکھو، جتنا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ بریلوی جتنا جا رہا ہے شیعہ میں بھاگ بھاگ کر جا رہا ہے، اپنے مسلک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی غریب جو ہو نا، غریب بزرگان دین فرماتے ہیں غریب عیاش بن جائے پھر غضب ہے، امیر بخیل بن جائے پھر غضب ہے، عورت بد ہو تو وہ بھی جہنم ہے، دوست بے وفا ہو وہ بھی جہنم ہے، نوکر خائن ہو، خیانت کرے، فرمایا وہ بھی جہنم ہے، عالم حق نہ کہے قوم کے لیے جہنم ہے، ارے پیر متقی پرہیزگار نہ ہو وہ قوم کے لیے جہنم ہے، ارے حکمران رشوہ راشی ہوں وہ بھی قوم کے لیے جہنم ہے، اگر بادشاہ بے دین ہے تو وہ بھی قوم کے لیے جہنم ہے۔ مجھے پوچھتے ہیں تعلیم کے بارے میں، میں تو افسوس کرتا ہوں مسلمانوں، ہمارے عقل کہاں چلے گئے؟ لڑکیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جی سکول جا سکتی ہے، میرا دل کہتا ہے جو ایسا پوچھتا ہے جی بھی لڑکی کا سکول جانا نہ جانا ہے، میں نے کہا یار تیرا علاج تو ہے تلوار۔ یہ مسئلہ بھی پوچھنے کا ہے کہ لڑکی سکول جا سکتی ہے نہیں جا سکتی؟ ارے سورج کے لیے ایمان سے کوئی پوچھے، مجھ سے تو یہ میرا عقیدہ تو یہ ہے جو کہتا ہے لڑکا سکول جا سکتا ہے، اگر خدا مجھے طاقت دے اس کا میں سر قلم کر دوں۔ جس کی دوائی خراب ہو تو اگلا کمپنی کی تعریف کرے، بے وقوف کہو گے نہیں کہو گے، بے ایمان ہوگا، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ فیکٹری پرزے غلط ہیں وہ کہتا ہے فیکٹری اچھی ہے، وہ خدا کی قسم وہ بھی بے ایمان ہے، آنکھوں دیکھی بات۔ ارے خدا کی قسم مجھے اس فیکٹری سکول سے چوکیدار سے لے کر بادشاہ تک مجھے ایک بندے کا بیٹا دکھا دیں، ارے میں کہوں گا یہ فیکٹری اچھی ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ پیسہ اس میں رکھا ہے۔ ہر جگہ کھڑے ہیں، خون نوچ رہے ہیں، جرمہ حکمران راشی ہو تو پھر جہنم ہے، کیونکہ رشوت ام الجرائم ہے، تمام جرم رشوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس تعلیم سے راشی گنڈے ظالم بنتے ہیں۔ ایمان سے کہو یار بندے کا بیٹا مجھے ایک دکھا دو، سڑک پر کھڑے ہیں درندوں کی طرح لوٹ رہے ہیں۔ اپنا قانون 10 لاکھ کی گڈی ہے موٹروے میں جو 10 لاکھ کی گڈی تمہارا ہمارا خون نوچ کر، جبکہ چین کا وزیر سائیکل پر چلتا ہے، یہ سور 10 لاکھ کی گڈی پر ہیں۔ اور مسلمانوں حضرت فرعون نے ٹیکس لگایا تھا، اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ فرعون نے ٹیکس لگایا تھا، علل عمرہ پڑے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ایجنسی کے بندے بھی بیٹھے ہوں گے، علل عمرہ ٹیکس لگایا۔ آج تک اس کی شکایت ہے کہ فرعون بڑا ظالم تھا، اس نے ٹیکس لگا دیا کہ اسلام میں صرف عشر اور زکات ہے اور کوئی چیز نہیں لے سکتا، بہت طرح سور برابر ہے ٹیکس۔ لیکن مجھے کوئی سور سے سور حکومت ایسی دکھا دو کہ ٹیکس علل اشیاء لگایا ہو۔ بات سمجھنے کی ہے، علل اشیاء ٹیکس کسی نے لگایا ہو کہ سوروں اس میں غریب بھی پس جاتا ہے؟ نہیں پس جاتا۔ 100 روپے دیہڑی والا بیٹھا ہے، 300 روپے پہ مکان پر بیٹھا ہے، لاہور سے مجھے لے گیا، گندوں میں بیٹھا ہے، اس کے بچے کوئی اس کی مطلب بجلی نہیں ہے۔ میں نے کہا یا کہتا ہے میں 100-150 مزدوری کرتا ہوں، اب میں مکان کہاں سے لے سکتا ہوں؟
بچے اس کے ایسے سوجے پڑے تھے. اب وہ مہنگائی الاشیاء چینی الاشیاء سمجھ لو ٹیکس، تو اس غریب پر تو وہ بھی دے رہا ہے نا ٹیکس. کیسی مکاری انصوروں نے کی کہ غریبوں کا خون بھی چوس رہے ہیں اور ٹیکس اگر کسی غریب پر ٹیکس لگاتے، ایمان سے کہو یہ مکاری دیکھو، کسی غریب پر ٹیکس لگاتے تو کون کہتا یہ ٹھیک ہے؟ ایمان سے کہو کوئی کہتا؟ لیکن اشیاء پر ان ظالموں نے ٹیکس لگایا جس میں غریب، جس پر زکات نہیں ہے. ارے ظالموں، اس پر ٹیکس کہاں ہے عیاشو؟ ہر جگہ کھڑے ہیں خدا کی قسم درندوں کی طرح. یا اب کانٹے نکال دیے، اسلامی کانٹا، سڑکوں پر موٹروے پر کانٹے لگے ہوئے ہیں. ٹرک جی 500 من لوڈ نہ کرو، 250 من کرو، کیوں بھی تو پیسٹ پر اٹھاتا ہے سور. 500 تو اس کا کرایہ پورا نہیں ہوتا، تیل مہنگا ہے سورو. تم اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھ رہے ہو عیاشو، تمہیں کیا پتا غریب کیسے ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کئی دن بھوکے رہتے تھے. عرض کی اتنا بھوکے، فرمایا اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو مجھے غریب یاد نہ رہے. ارے نبی کا نفس، رسول کا نفس جو پاک ہوتا ہے وہ سیر ہو کر کھائے تو غریب بھول جاتا ہے. ارے کہ جن کے نفس سوروں کے ہیں، پتہ نہیں چوڑے کا بیٹا ہے میراثی. ارے یہ تعلیم ایسے ہے، مجھے کہنے لگا جی میرا جو ہے پیر پروفیسر ہے. میں نے کہا تجھے کنجری کا بیٹا بھی پروفیسر دکھا دوں. چوڑے کا بیٹا، میراثی کا بیٹا، ظالم واشی دلے بے غیرت کا بیٹا. تعلیم ہی ایسی ہے، جرنل بھی بن سکتا ہے جج. کیا پتا میرا افسر ہے وہ چوڑے کا بیٹا ہے، میراثی کا بیٹا ہے، کنجری کا بیٹا ہے. تعلیم تو دیکھو. اسلام منصب عہدہ مقام پر کردار پر تقسیم کرتا ہے، یہ سور کفر پر تقسیم کرتے ہیں. پوری دنیا کے علم ہیں، بجائے منصب عہدہ دینے کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کماثل الحمار یحمل اسفارا. یہ گدھے ہیں، گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. اگر بد کردار ہیں تو اسلام بجائے منصب عہدہ دینے کے اسے گدھے سے تعبیر کرتا ہے. میں نے کہا ظالموں پڑھو. ارے ایمان سے آب زمزم میں قطرہ پیشاب کا ڈالو، وہ آب زمزم رہے گا؟ بعد میں ڈالو. یا قطرہ پیشاب کا رکھا ہے اوپر آب زمزم ملا دو، ارے رہے گا؟ نہیں رہے گا. جب بھی کفر کی مثال ملاؤ گے، پہلے ملاؤ یا بعد میں ملاؤ گے کفر کی جز، تو سارا کفر ہی کفر ہو جائے گا. یہ منصب عہدہ میں نے کہا تم اسلام کی جز پر تقسیم کرو، میں دیکھتا ہوں کون پڑھتا ہے. یہ کفر کی جز پر کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے مفعول ہے، بدماش ہے، بے حیا ہے، کمینہ ہے. نمبروں کو دیکھ کر اسے ڈی ایس پی جنرل کرنل بنا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بد کردار بہت ہو گئے ہیں، کہ کردار کو انہوں نے مد نظر رکھا نہیں ہے. ہماری جگہ کا ایک تھا دایا، وہ اوپر قمیص ایسے باندھ کر، اتنا حسین لڑکا تھا، بہت حسین لڑکا تھا. اسے دیکھ کر عام بندے گھبرا جاتے تھے. وہ یہاں باندھ کر رکھتا تھا اپنا قمیص، سلوار اس کندھے پر. کوئی کہتا ہو نامراد تو کیا کر رہا ہے، وہ لیٹ جاتا یار تو بھی راضی ہو جا. اس کا چاچا تھا ڈائریکٹر تعلیم، وہ 14 پاس ہو گیا، اسے اس نے تحصیلدار لگا دیا. میں یہ پوچھتا ہوں یہ کفر کی جز سے لگا یا اسلام کی جز سے لگا ہے؟ ایسا بد کردار. بہت ہمارے افسر مفعول ہے، بے حیا، لٹیرے، کمینے. کیوں؟ جب انہوں نے کفر کی جز پر
منصب عہدہ دیا، تو جب ماحاصل کفر ہو گیا مبدا بھی کفر ہو گیا۔ انہوں نے جو منصب عہدہ، سننے کی بات ہے، منصب عہدہ اسلام کی جز پر تقسیم کرتے، میں کردار پر تقسیم کرتے، میں دیکھتا کون پڑھتا ہے۔ نمبروں پر کریں گے یہ ظالم، یہودی نواز، بے حیا، ظالم۔ مجھے مظفر گڑھ میں ایک ایس پی آ لگا تھا، تو اس کا دوست مجھے کہنے لگا وہ پیسے بہت کھاتا ہے۔ میں نے کہا یار اتنا پیسے کیوں کھاتا ہے؟ اس نے کہا بتانا نہیں، میں کنجری کا بیٹا ہوں، اور کنجری کا بیٹا ہو اور ہمارا ایس پی ہو، یار آپ ہی تو خیال کریں۔ ایسی تعلیم جو اچھا برا کمینہ سب کو برابر کر دیا جس نے، نہ شریف کی پہچان، یہ جمہوریت بھی ایسی ہے۔ اس لیے پہلا جو بدماش تیار کر رہی ہے فیکٹری، بے حیات لٹیرے، یہ دیکھو نا، اس میں سڑک پر جاؤ 40 فٹ تک زمین ادھر بھی پڑی ہے، ادھر مکان گرا دیا، ادھر 40، یہ بوٹیاں رہا، ہم بوٹیاں کھائیں گے؟ ارے ظالمو یہی زمین ادھر نکال دو یا ادھر نکال دو، کاشتکاری ہو جائے، اور ملک کی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے۔ ادھر دیکھو گھوڑے ریس ہوتی ہے، یہ ظالموں کی فرعون سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ارے غریب بھوکے مر رہے ہیں، یہ کروڑوں اربوں روپے گھوڑے ریس لعنت ایسی حکومت پر۔ آتے ہیں مکان کروڑوں روپے کے، مربع زمین اور گھوڑے کروڑوں روپے کے ان کو کھلا کر، یہ صرف 1 منٹ میں عیاشی کرتے ہیں۔ وہ سورو اگر یہی پیسہ غریبوں کو دے دو تو ان کی زندگی بن جائے گی۔ اب 250 تیل مہنگا، اب کرایہ اتنا دیتے ہیں اگلے۔ کراچی تک 40 بھیڑیا کھڑا ہے، ہاں بھی لوڈ زیادہ ہے، ہاں 500 دیتے ہو یا 500 جرمانہ لگائیں یا 200 ہمیں دیتے ہو؟ وہ بیچارہ کہتا ہے 200 دیتا ہوں۔ ارے اللہ سے دعا مانگو صبح ہو تو یہ نہ ہوں، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے۔ ان ظالموں نے، ایجنسی والے مسجدوں میں آ رہے ہیں، باہر ڈاکے رہ گئے ہیں، رشوت ستانی ہے، ہر بندے کا خون پیسا جا رہا ہے، دہشت ہر موضوع میں 10 داغے لوگ رکھتے ہیں، اور عزت بھی لوٹتے ہیں، جان بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں۔ یہ ہم کوئی قبول نہیں کرتے کہ یہ مسلمان کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو آتے تھے انہیں جاسوس کہتے تھے، پکڑ لیتے تھے۔ آج بے نصور نے اس کا نام ایجنسیاں بنا دیا۔ اسرائیل ہمارا دوست ہے، کیوں غیر ملکی ایجنسیاں پھر رہی ہیں؟ ارے سورو جب تک غیر ملکی ایجنسیاں پھر رہی ہیں ہم کسی واقعات کو قبول ہی نہیں کرتے کہ ہم سے ہوا ہے۔ یہ وہی ایجنسیاں کرتی ہیں، ان سے یہ کروا کر ہمیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ یہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ اب ایمان سے کہو جو 500 من سے پیسے بنتے تو وہ 250 من سے بنتے ہیں۔ پھر 40 بھیڑیا کراچی تک کھڑا ہے، ارے 100 دو پھر بھی 4000 ہے، 4000 تو ٹرک والوں کو نہیں بچتا۔ اب وہ میں ادھر کھڑا تھا، جا رہے تھے شالامار، تو سپاہی آ گیا، اسے کہتا ہے کاغذات دکھاؤ، اس نے دکھا دیے، کہ ادھر بھی کاریں ہیں ادھر بھی کاریں ہیں، تو درمیان میں کیوں کھڑا ہو گیا؟ کاغذ لے کر گیا، اس نے 100 روپیہ ڈال۔ ارے ایمان سے کرو، چلتے وقت تو سائیکل موٹر کاروں کے درمیان ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کھڑا ہو گیا تو نامراد کیا ظلم ہے؟ دن کا، ارے وہ کہتے ہیں کی مقابلہ بکری دے شیر دا، کی مقابلہ بکری دے شیہیں دا، شیہیں کہنے ہیں شیر کو، سرائکی دا ہے۔ ارے ڈاکو لوٹی رات کا دے حاکم لوٹیں دی ڈی، سکول والا لوٹیں دی ڈی دا، ارے سکول والا کہہ دو وہ ظالم،
پیسے ہیں. ارے بے ایمانو، اب تمہارا وقت قریب ہے ظالمو. خدا کی قسم یہ 30 لاکھ بندہ جو گیا ہے ان حکمران، حضرت قرطبی سرکار فرماتے ہیں، فرمایا بادشاہ عادل ہو عذاب نہیں آئے گا. اگر یہ نہیں ہے عالم حق کہنے والا ہے پھر بھی عذاب نہیں آئے گا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پیر ایسا ہے جو قوم کو دین کے علم کی راہ بتاتا ہے آپ کی، پھر بھی عذاب نہیں آئے گا. فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے تو جس ملک قوم کی عورتیں باپردہ ہیں وہاں بھی عذاب نہیں آئے گا. یہ عذاب کا نتیجہ کہ بادشاہ بھی ظالم، علماء بھی حق نہ کہنے والے، پیر لٹیرے، اور عورتیں جو ہیں بے پرد پھر رہی ہیں. پھر 30 لاکھ چلا گیا اور ہمیں بھی انتظار ہے. ایمان سے ان کے ظلم سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں جلوس نکالو، یہ کچھ نہیں توڑ پھوڑ کے ہم قائل نہیں ہیں. لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں ظالموں سن لو، تم نے بہت ظلم کر رہے ہو، ہماری خون نوچ کر اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہو، اور ایجنسیاں والے ہر وقت مسجد، یہ مدرسے کیوں ہیں؟ دینی مدرسے نہ ہوں ہیں؟ ارے لانتیو جاؤ، ابھی تمہارا وقت آ گیا ہے. اللہ پوچھے گا تم سے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، روزی میں دیتا تھا، تم مجھے چھوڑ کر یہودیوں کے پیچھے ہو گئے. رزق اللہ دیتا ہے اور وہ جتنا بڑھائے بڑھا سکتا ہے. ایمان سے اللہ تعالیٰ، یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو زمین میں فحشی ختم کر دیں گے، بدماشی ختم کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے زمین اپنی برکتیں بہر نکال. تو لکھتے ہیں انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آدھے انار کو پوری جماعت کھائے گی، سیر ہو جائے گی. آدھے انار کے نیچے پوری جماعت سائے میں بیٹھے گی. ارے سورو تم نے عیاشیاں کی، بدماشیاں کی، معصیت پھیلائی، کیبل پھیلائی. فوجی جو ایمان سے کیا کیا انہوں نے؟ چوری، ڈاکے، بدماشی، رشوت، اوریانی، کیبل، ظلم، ستم، یہی بڑھا ہے. اور کیا بڑھا ہے مجھے بتاؤ؟ اور ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے. اب ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ ظالمو تم نے ہمارے بچوں کی روزی کو تنگ کر دیا، تم نے ہمیں تنگ کر دیا. ایجنسی والے بھی سن لیں، ایک صبح ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم روحانیت کے ذریعے ایک صبح ہوگی اور ایک ظالمو تم نہیں ہوگے، نہ یہ فوجیں ہوگی اور نہ یہ تمہاری حکومت ہوگی. اللہ تعالی ترصد آہ مظلومہ، مولانا فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے ڈر جا کہ جب وہ آہ نکالتا ہے تو منظوری پہلے آ جاتی ہے. ہم رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ نہ ان ظالموں نے ہمیں عزت کا تحفظ دیا، نہ جان کا تحفظ دیا، نہ مال کا تحفظ دیا. یہ عزت کے بھی دشمن، جان کے بھی دشمن اور مال کے بھی دشمن. یہ حکومت پر فرض ہے عزت کا تحفظ دے، جان کا تحفظ دے، مال کا تحفظ دے. یہ عوام کا حق ہے اور حکومت پر فرض ہے. یہ لٹیرے خود بھی پڑھتے ہیں جو سکول، بنتے ہیں بے حیا، خود غرض خود پرست، خود بھی خود سنا. یہ اب ذاتی مفاد پرست جو ہمارا خون نوچ نوچ کر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. عیاشی تو کر لو اور انشاءاللہ ان قریب صبح ہے جو تم نہیں ہوگے. یہ ہماری فریاد ہے ظالموں. اور یہ مسلمانوں کے جاسوس مسلمانوں میں ہوتے تھے، کافروں کے جاسوس مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے جاسوس کافروں میں. ارے مسلمانوں میں مسلمانوں کی جاسوسی کرنا جو ہے یہ چغل خوری ہے اور چغل خور جہنم ہے. 10-15 دن 20 دن یہ یاد نہیں رہیں گے. ظالم انتہا کافروں میں
ارے مسلمانوں میں مسلمانوں کی جاسوسی کرنا جو ہے یہ چغل خوری ہے، اور چغل خور جہنم ہے۔ 10-15 دن 20 دن یہ یاد نہیں رہیں گے، ظالم انتہائی درجے سے جہاں مدرسے ہوں، ہم نے تو مدرسہ بند کر رکھا ہے پھر بھی آ جاتے ہیں۔ جی مدرسہ ہے، اگر ہو گیا تو ظالموں کیا کون سا جرم ہے؟ مدرسے جی تخریبات پیدا ہوتے ہیں۔ ارے جو ایک کہیں تھوڑا سا حادثہ کر دے وہ تو دہشت گرد ہے، تخریب ہے، اور جو 20-20 ہزار کا پاؤنڈ بندوق پر مار رہا ہے، ارے دنیا کا قاتل ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے ظالموں؟ اور پاکستان کی حکومت اس کی دوست ہے، مددگار ہے، تم تو دہشت گرد کے مددگار ہو، تم تو دہشت گرد کے دوست ہو۔ کوئی بندہ دہشت گرد نہیں، اصلہ دہشت گرد ہے۔ ایمان سے کہو کلاشن کو پلا ایک طرف ہو دے 10 بندے خالی ہاتھ ہوں، دہشت کس کی پڑے گی؟ ایمان سے کہو یار اتنا سمجھ تو سیکھو۔ مولوی دہشت گرد ہے، مجھے فوجی کہ میں نے کہا کوئی دنیا کا بندہ دہشت گرد نہیں، میں نے یہی مثال دی۔ اگر دہشت اسلحے والے کہ میں نے کلاشن کوپ لے لیں، وہ بے وقوف پاگل بولے کتے، اس کی دہشت رہے گی؟ کہتا ہے نہیں۔ تو معلوم ہوا ظالمو دہشت اسلحے میں ہے، اسلحہ دہشت ہی ہے اور دہشت گرد بھی ہے، اور تم دہشت گرد کے مددگار ہو، دوست بھی ہو۔ دنیا کے پاس جس کے پاس سن لو کان سن کر بیٹھے ہوں کوئی، دنیا کے پاس جس ہم مظلوم تو ہیں، محکوم مظلوم تو ہیں، کمزور ہیں، لیکن بے وقوف نہیں۔ تم ہماری آنکھوں میں مٹی ڈال کر ہمیں اندھا نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جس تو کلاشن کو پلا دہشت گرد ہے، تو جو میزائل ایٹم رکھا ہے، ارے سپاہی جو لوٹ رہا ہے وہ 10 لاکھ ڈاکو فوج کی قیادت کے نیچے لوٹ رہا ہے، اس کو کچھ کہیں تو فوجی آ کر گولیاں ماریں گے۔ سب برائیوں کا مرکز بھی فوجی ہے۔ پٹواری 100 بیگھہ بنایا، اس کو کچھ نہیں کہا، غریب 1 یونٹ جلایا، جا کر 10,000 جرمانہ لگا دیا۔ ایمان سے کہو بھی جس کے پاس زیادہ، زور سے کہنا، زیادہ اسلحہ ہے خطرناک، وہ زیادہ دہشت گرد ہے نہیں؟ امریکہ اس وقت خطرناک اسلحہ رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ تو دنیا کا بڑا دہشت گرد وہی ہویا نہیں ہویا؟ اور تمہاری حکومت دہشت گرد کی مددگار دوست ہے؟ ارے ظالموں بولے کتے، تم تو دہشت گرد کے جو کروڑوں کا قاتل ہے، چھوٹے بچوں کو مار رہا ہے، پھر تم مسلمان ہے، مومن ہے، بچوں کو قطرے پلا رہا ہے۔ لعنت ایسی مومن ہونے پر۔ شیطان کی اور رحمان کی پسند ایک نہیں ہو سکتی۔ ارے جس چیز کو شیطان پسند کرے، یہودی اور شیطان ایک ہے، خدا کی قسم اس کی برائیاں گنی نہیں جاتی۔ یہودی جو ہے اس وقت فنافی شیطان کے آ گیا ہے، ان الشیاطین لا یؤمنون الا اولیاءہم، شیطان اپنے ولیوں کو وہی کرتا ہے۔ ارے یہود کو ولی و شیطان کہا گیا ہے، جس طرح مومن کامل جو ہے ولی اللہ والا ہے، وہ بھی فنا ہو جاتا ہے، یہ بھی شیطان میں فنا ہو جاتے ہیں۔ تو یہودی اس وقت شیطان ہے۔ ارے جس کو شیطان جس کام کو پسند کرے، اس کی برائیاں ساری عمرہ نہیں گن سکتے۔ ایمان سے کہو 90 ارب ڈالر جو دیا اسے پسند کیا نہیں پسند کیا؟ 90 ارب ڈالر جو اس نے دیا پسند کیا ہے، تو اس کی پسند کو ہم اپنائیں گے تو ہم بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ کیا ٹائم ہے؟ کتنا بجے جمعہ پڑھ دو؟ 2:15 بجے۔ تو مسلمان ولن تردان کل یہودا ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، قرآن مجید ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود نصارا ہرگز راضی نہ ہوں گے جس چیز میں ان کی ملت کی اتباع نہ ہو۔ ملت کی اتباع، میں بات کر رہا تھا، بے راہ روی کتاب پڑھا رہا تھا، تو مجھے یونیورسٹی راول پنڈی کا بندہ پروفیسر کہتا ہے
آپ مجھے کتاب نہ دکھائیں، میں آنکھوں دیکھی بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا چھٹی ہو گئی یونیورسٹی میں یہودی پرستی میں۔ دیکھو یہودی پرستی کی مربع زمین ہے، ارباں روپے کی زمین ویسے پڑی ہے۔ آئے گا خدا طاقت دے گی ظالموں، ہم بتائیں گے، یہی غریبوں کو تقسیم کر دو جن کے مکان نہیں ہے۔ 2 مربع زمین، یہ جی مینار پاکستان ہے، بت بنا رکھا ہے۔ مینار پاکستان نہ بناؤ، اسلام کا مینار لگا دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دین 4 مربع، سارا دن فحشی، عریانی، بدماشی، جو بدماش لوگ ہیں وہاں جا کر بدماشی کرتے ہیں۔ یہ زمینیں ایسے بنجر کر کے گھیری ہوئی ہیں لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز یہود نصارہ پسند نہیں کریں گے جب تک ان کی ملت نہ اپناؤ گے، مذہب نہ اپناؤ گے۔ وہ مجھے کہتا ہے چھٹی ہو گئی، لڑکی لڑکا علیحدہ گئے، ہم بھی کھڑے ہیں۔ لڑکی نے سلوار اتار لی اور لڑکا برا کرنے لگ گیا ہمارے سامنے۔ میں گیا، ہم لڑکے جانے لگے، اس نے پسٹل نکال لیا۔ اب ہم نے اوپر کی فون، انہوں نے کہا اگر لڑکی راضی ہے تو کچھ نہ کہو، بلکہ ایک ایسا کمرہ بنا دو جس میں لڑکی لڑکا اپنے جذبات کو وہاں بجھا لیں ورنہ ایڈ ہو جائے گی۔ یہ اب قانون ہے۔ کالج ہے کالج، وہ مجھے کہتا ہے لاہور میں ہے کالج علی پور میں، تو بلو پلنٹر کوئی فلم ہے ایسی؟ وہ کہہ رہا ہے جب بھی کوئی ننگی فلم آتی ہے پہلے کالج والی لڑکیاں لے جاتی ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں۔ تو پھر تو پوچھتا ہے یار لڑکی کا جانا جائز ہے؟ میں تو کہوں گا اگر بھوکا مر جا اس تعلیم میں لڑکے کو نہ بھیج۔ ارے تو بھی ظالم، جب تک وہ ظلم کرتا رہے گا ارے باپ کے گناہ بھی لکھے جائیں گے اور استاد کے گناہ بھی لکھے جائیں گے۔ اس لیے بے دین حاکم جو ہوتا ہے جہنم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم جو بادشاہ قتل کر دے قوم کو وہ اچھا ہے، اور جو بے دین ہو وہ قوم کو بھی جہنمی بنا دیتا ہے، فرعون کی طرح غرق کر جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی غرق کر جاتا ہے۔ فرعون کو 400 سال فرعون نے حکومت کی ہے، 400 سال، اور سر میں درد نہیں پڑا۔ یہ تو جو 10 سال بیٹھ جائیں یہ کہتے ہیں ہم خدا ہیں، وہی خدا کا دعویٰ مارا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی وہ لوگ ایسے تھے عذاب میں پھنسے گئے۔ ارے 3600 سال ان کی عمر تھی، آنکھ میں ہم اندر جھانکیں کہ وہ کتنا ہم سے اچھے تھے۔ 3600 سال، 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، 950 سال عذاب آنے والا ہے، کشتی بنا دی۔ وہ ہنستے تھے کہ یہ 950 سال سے کہتا ہے عذاب آنے والا ہے۔ عذاب تو کوئی آتا نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک آنے والا وقت جو ہے بہت قریب ہے، چاہے 1000 جو گزر گیا وہ بعید ہے۔ انہوں نے کہا قریب ہے، بے کشتی بنائی، وہ ہنستے تھے۔ دیکھو یار کشتی، یہاں کوئی عذاب آ رہا ہے؟ پانی ہے جو کشتی چلائے گا؟ یہ تو پاگل ہے۔ پھر نامراد کیا کریں؟ کشتی کی توہین کی، وہاں جا کر پیشاب ٹٹی سارے اس کشتی میں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام اس کو دھوئیں، اسی کو پیئیں گے اور اسی کو دھوئیں گے۔ تو بارش ہوئی نا۔ مطلب یہ ہے کہ 950 سال، 1000 سال، ہماری کتنا ہے آج؟ تو 40-50 کے آگے ہم نہیں جاتے، اور ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں، تان کرتے ہیں ان پر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اگر وہی عمریں ہمیں مل جاتی تو ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے۔ تو بارش سے بھر گیا۔ اب ایک بندہ کشتی پر کھڑا ہے، گرا، اس کور کی مرض لگ گئی اتنا جو کوئی بندہ نہیں کافر فارغ رہا، اس میں گرا، وہ بہر ہوا، صحیح ہو گیا۔ اس نے دوسرے کو جا کر کہا تو سارے اس میں نہانے لگ گئے اپنے پیشاب اور پاخانے میں۔ اب وہ ختم ہو گیا، پھر اسے بھر دیتے تھے، پانی بھر بھر کر لے جاتے تھے،
ارے کوئی 40 بار انہوں نے اس کشتی کو دھویا اور سارا پی گئے اور سارے نہائے. تو اللہ تعالی کا عذاب جو ہے نا، جو حدیث پاک کے زلزلے بھی ہر جگہ آنے ہیں. اس حکومت کے ظلم کا اندازہ لگا دو کہ 30 لاکھ بندہ چلا گیا، پھر بھی یہ ہٹ دھرمی پر ہیں، پوری قوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں یہ بچ جائیں گے. اب وہ سروے ہو رہی ہے رحیم یار خان میں. میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ جی وہ جو کفر آباد ہے یہاں لے رہے ہیں، وہاں کہا ہے حاکموں نے، یہ نجومیوں نے، سائنسدانوں نے کہ پلیٹیں پھٹ جائیں گی، اسلام آباد کفر آباد ختم ہو جائے گا. اب ادھر آ رہے ہیں ڈر سے. کیوں بھئی؟ تم تو بڑے بہادر ہو، ہمارا خون نوچ رہے ہو، پھر وہاں رہو. کیا ڈر سے؟ یہاں تم ان کو رحیم یار خان والوں کو بھی غرق کرنا چاہتے ہو. اس لیے حاکم ظالم ہو، حکمران راشی ہوں تو انتہائی خطرناک دور ہے. بے وقوف ہے کوئی جو حکمران راشی ہوں تو عوام کے جرم پر نظر رکھے، دہشت گردی پر، ڈاکے پر. کیونکہ وہ رشوت جو ہے ام الجرائم ہے اور قبض جو ہے ام الامراض ہے. اس حاکم پر ظالم نگاہ رکھ جو رشوت لے رہا ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے بدماشیاں بے حیائیاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دعا مانگو، اللہ سے پناہ مانگو، یا الہ العالمین ہمیں کوئی ایسا حکمران دے جو خود بھی جنتی اور ہمیں بھی جنتی بنا دے، ان عیاشیوں سے ہمیں بچا لے. حضرت امیر عمر صاحب مرغن غذا فوجی کھا رہا ہے، آپ نے اٹھا کر نیچے پھینک دی. امیر المومنین یہ کیا کیا آپ نے؟ ضائع کر دیا. فرمایا یہ اس کے نفس کو ضائع خراب کر دیتی مرغن غذا، یہ عیاش بن جاتا، لڑ نہ سکتا. ارے فوجی کا نفس جس کا گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے، ہیں سمجھدار، وہ تو مرغن کھانے سے خراب و عیاش ہو جاتا ہے، نہیں لڑ سکتا. ارے جن کے نفس شیطانی ہوں اور بکرے مکھن کہیں، عیاشیاں کریں. آپ ڈیفنس میں دیکھیں 9 اے سی لگے ہوئے ہیں، سینکڑے بیگھے میں بچے کھیل رہے ہیں. ان کے تعلیم کے خرچے دیکھو تو تمہاری ہماری پیٹھ ٹوٹ رہی ہے. یہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور عوام بھوکی مر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان قریب اس سے ہم فریاد کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین ان ظالموں سے ہمیں نجات دے، ان ظالموں سے ہمیں نجات دے، ان ظالموں سے ہمیں نجات دے. ہم لڑ نہیں سکتے لیکن تجھ سے فریاد کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.